بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس ملعون شخص نے اور کیوں شہید کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والی ملعونہ فحاشہ عورت کون تھی، یہ جاننے کے لیے اس دل سوز اور دردناک واقعے کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے یمن میں اپنے عالم نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ وہ 10 لائق ترین اور معزز افراد کو ایک خاص کام کے لیے میرے پاس بھیج دے۔ عامل نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان 100 افراد میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو سبھی لوگوں سے افضل اور اعلیٰ درجے پر تھے۔ ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم شاعر تھا، وہ اچھی اور فیض اور بلیغ گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا باقی 9 لوگوں نے اسے اپنا سخن گو بنا لیا تاکہ سب کی طرف سے وہی حضرت سے گفتگو کرے۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ اشعار پڑھے جو اس نے خود لکھے تھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فرما دیں ہم سب آپ کی غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام گویا ہوئے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت نے کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المومنین میں مرادی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس قدر شفقت اور توجہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا شفتہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ہی یہاں رہنا چاہوں گا اور یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا آپ کی اس آیت پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو حضرت کا دوست اور محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم اپنا سر پیٹنے لگا اور کہا امیر المومنین ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش ہی نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ابھی کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں تو میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لے لوں؟ اس کے بعد ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ اے مولا مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف چلا گیا، شہر میں داخل ہوا اور کامیابی کی بشارت کی فریاد شہر میں دینے لگا۔ اس طرح وہ گلیوں سے بشارت دیتا گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ قطامہ ایک خوبصورت حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحشہ تھی۔ جب اس نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو عبد الرحمن ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ ابن ملجم بلانے پر قطامہ کے پاس آیا۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت اور احترام کیا اور اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین اور ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو حضرت علی کے خلاف لڑنے والی فوج میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے قطامہ سے کہا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی قطامہ رونے لگی۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر ہو گیا اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ کتامہ سے نکاح کی درخواست کی۔ کتامہ نے کہا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا حق مہر ادا کرنا ہوگا، جو بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا میں دوں گا اور تمہیں قبول کروں گا۔ کتامہ نے کہا کہ بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر، عطر وغیرہ اور بہت کچھ جو بھی تمہیں چاہیے وہ دوں گا۔ کتامہ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا، اپنے حسن کو اور نمایاں کیا تاکہ ابن ملجم اور بہک جائے۔ واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا کہا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کتامہ نے کہا کہ حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم یہ سن کر لرز گیا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ یہ مشکل ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں، بہت سا مال و دولت چھوڑ کر گئے ہیں اور تم اس مال و دولت کے وارث ہو، جاؤ اپنے مال کو جمع کرو۔ یہ سن کر ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ بہت سے پیسے آئیں گے اور جب بہت سا پیسہ اس کتامہ پر نثار کروں گا تو وہ شادی کے لیے مان جائے گی اور حضرت علی کے قتل سے باز آ جائے گی۔ ابن ملجم حضرت علی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے باپ اور چچا کا یمن میں قتل ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میرے باپ اور چچا کی جو وراثت مجھے ملنے والی ہے اسے دلوانے میں میری مدد کرے۔ حضرت علی نے خط لکھ دیا۔ خط لے کر ابن ملجم یمن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ اس نے دور سے ایک آگ کا شعلہ دیکھا۔ اپنے دل میں سوچا کہ یہ نزدیک جا کر دیکھتا ہوں۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت برداشت کرتا ہوا یمن پہنچ گیا۔ حضرت علی کا خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے آپ علیہ السلام کے دستخط کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا اور وراثت اس کو دلوا دی۔ ابن ملجم نے اپنے باپ اور چچا کا تمام مال جمع کیا اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چل پڑا، لیکن راستے میں ڈاکو اور راز زنوں نے اسے روک لیا۔ اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام سامان و دولت لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں سے لوٹنے کے بعد ابن ملجم جنگل میں بے یار و مددگار پھرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے کو آتے دیکھا۔ وہ قافلے والوں سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں موجود 2 افراد سے اس کی دوستی ہو گئی۔ ان دونوں افراد کا تعلق قبیلہ خوارج سے تھا۔ ان افراد نے ابن ملجم کو کہا کہ ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمر و عاص کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ ابن ملجم بھی کتامہ کو دولت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی دولت لٹ چکی تھی۔ اب اس کے پاس کتامہ کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ خوارج کے وہ دونوں افراد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ابن ملجم نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ دونوں خارجی افراد معاویہ اور عمر و عاص کو قتل کریں گے، جبکہ عبد الرحمن ابن ملجم نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشا اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی۔ ابن ملجم شراب پی کر مست ہو گیا اور کتامہ کے پاؤں میں جا گرا۔ وہ اس کے ساتھ وصال کی خواہش کرنے لگا، لیکن کتامہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو قتل کرتا ہوں۔ کتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔ ابن ملجم ایک مسلمان تھا جو کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھر گیا تھا اور عورت کی شہوت غالب آ چکی تھی۔ وہ امیر المومنین کے قتل کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا تھا، مسجد میں سو رہا تھا اور نیچے زہر آلود تلوار کو چھپائے ہوئے تھا۔
حضرت علی مسجد میں آئے، آپ نے کہا اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے۔ وہ ملعون اٹھا اور حضرت علی نے آخری سجدہ کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ زہر میں بچھی ہوئی تلوار نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی داڑھی مبارک خون سے تر دیکھی تو رونے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ باپ کی حالت دیکھ کر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیاں تڑپ گئیں۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز فجر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔